اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں لفظ دیکھیے، الانسان۔ انسان کیا لفظ ہے؟ حمزہ نون سین۔ انس کیا ہے؟ جن کی اپوزٹ۔ عربی زبان میں انسان کو انسان کہنے کی 4 مختلف کیفیات ہیں۔ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز میں نہیں لے کے جانا چاہوں گی، صرف اشارتاً بتانا چاہتی ہوں کہ آپ عربی زبان کو جتنا مرضی بھی سیکھ لیں گے نا، جب تک آپ اس کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ کر نہیں سیکھیں گے، آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لفظ انس، مانوس، آنسا، قرآن میں آپ یہ حضرت موسیٰ کے ناطے سے پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ انسان استعمال کیا نا، یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ جن کے اپوزٹ آتا ہے۔ جن کیا ہے؟ چھپا ہوا۔ انسان وہ جس کو آپ چھو سکے، جس کو آپ ٹچ کر سکے، جس کو آپ فیل کر سکے۔ تو پہلی بات تو لکھیے کہ یہاں لفظ الانسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ الانسان۔ اب اس کے لیے ایک خاص ٹرم بولی جاتی ہے، اسم جنس۔ آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام کیا تھے؟ ابو البشر۔ ابلیس کون تھا؟ ابو الجن۔ الانسان اصل میں آدم علیہ السلام کو جو اس وقت پریزنٹ کیا گیا تھا نا، ادھر سب کے سامنے، ہی واز ریپریزنٹیٹیو آف آل مین کائنڈ۔ تو جب یہاں لفظ دیکھیے الانسان، جن کی ضد ہے، یعنی الفاظ انسان کا اپوزٹ جن ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مانوس ہونا، آنسا سے چھو سکے جس کو انسان، اور اسی طرح سے نسیہ سے بھی ہوتا ہے، بھول جانے والا۔ تو انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ مانوس ہو۔ ہر وہ چیز جس سے انس کیا جاتا ہے اس کو بھی انسش کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جانور یا کمان کی وہ جانب جو سوار کی طرف ہو، یعنی ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوتی ہے، اس کو انسش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ انسان کا اپوزٹ وحشی بھی ہوتا ہے، وحشی جس کو اردو میں آپ کہہ لیں، اور انس کی جمع اناسی۔ ذرا سی چند آیتیں نوٹ کیجئے، آپ کے لیے لکھوائی ہوئی ہیں۔ سورہ فرقان 49، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، بہت سارے انسان۔ اور اسی طرح سے سورۃ نساء آیت 6 ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں عقل کی پختگی دیکھو۔ پھر آنَسْتُ نَارًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بات کی جا رہی ہے، میں نے آگ دیکھی۔ سورۃ نور آیت 27، حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، یعنی گھر والے کو فیملیئر کر دو، پھر اس کے گھر میں آؤ، پھر تمہیں اس کی بات سمجھ آ جائے گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان الانسان کا لفظ استعمال کیا کہ بے شک انسان۔ اب جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس سے گورے، کالے، عورت، مرد، عربی، عجمی، مومن، کافر، منافق، ہر قسم کا انسان اس میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے چلے فاجر تو نقصان میں ہوا، اور اسی طرح سے کافر تو ہوا، چور تو ہوا، انسان اوور آل کیسے برا ہو گیا؟ مسئلہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیں نا کہ جنت میں جانے والا وہ کیسے خسارے میں آ گیا، اور جو شخص جہنم میں ڈال دیا گیا وہ کیسے نقصان میں آ گیا۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو جب جنت میں بھیجا جائے گا نا، تو وہ وہاں جا کر حسرت کریں گے اپنے ان لمحوں پہ جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے۔ بعض روایت سے یہ تک آتا ہے کہ جب جنتی اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ ان سے تو حسد نہیں کریں گے، وہاں وہ ختم ہو جائے گا۔ من غل، سورۃ الاعراف میں آتا ہے، وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ لیں گے ان کے دلوں سے غل، لیکن ان کو اپنے اوپر افسوس ہوگا، اپنے اوپر غصہ آئے گا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا۔ کچھ کام کر لیتے، کچھ محنت کر لیتے، کس کے پیچھے لگ گئے، کیا کیا، کیوں کر دیا، ایسا نہیں کیا۔ اور جہنم میں جانے والے، یہ تو آپ روز رات سورۃ ملک میں پڑھتے ہیں، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی جہنم میں بھیجے جائیں گے تو وہ وہاں افسوس کریں گے کہ کاش ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کرتے۔ تو جتنا زیادہ آپ یہ دنیا میں بات سمجھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ وہاں یہ بات آپ کو سمجھنی آسان ہوگی۔ تو ان الانسان لفی خسر، اگلا لفظ دیکھیے خسر ہے۔ تھوڑی سی بات پیچھے بھی کی تھی اس کے اوپر، یہاں مزید کر لیتے ہیں۔ خسر عام لفظ ہے،
خارجی ذرائع میں نقصان اٹھانا، جیسے خارجی سے مراد اوپن، باہر کی گاڑی چلی گئی، گھر خراب ہو گیا، یعنی وہ چیزیں دیکھی جائے، مال ہے، جاہ ہے. کبھی کبھی مانوی ظاہر، مثلا صحت، کسی کی صحت خراب ہونا بھی خسارہ، عقل چلی گئی، ایمان چلا گیا، ثواب کھو بیٹھا، اس کو بھی خسران مبین کہا قرآن نے. مثلا سورہ زمر کی آیت 15 میں آتا ہے الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذالک هو الخسران المبین، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے. ذرا سے اس آیت پہ غور کیجئے، کیا حقیقت میں آج ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ کیا ہم خود اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسروں کو بھی نقصان میں تو نہیں ڈال رہے؟ اور یاد رکھیے کہ خسر کی لفظ کر کے یہاں خسران پہ لے گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو کیا پتہ چلا کہ اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینگ اے ہیومن، انسان نقصان میں ہے. چند لوگوں اور لاکھوں یا کروڑوں کا گھاٹا نہیں، بلکہ مکمل تباہی اور بربادی ہے. پوری نوع انسانی تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والی ہے. جب انسان نقصان میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ انسان پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. یہ چند پوائنٹس لکھیے گا. یعنی اللہ کی یہ بات کہ ان الانسان لفی خسر، اس کی پریکٹیکل شکلیں کیا ہیں؟ نمبر 1 غفلت. ذرا سا سوچئے، کیا آج دنیا میں کچھ لوگ ہمیں غافل دکھتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اتنے غافل ہیں کہ وہ چوپائے اور جانوروں سے بھی بڑھ گئے. پھر بعض دفعہ انسان اپنے ماحول میں اور وقتی مسائل میں الجھ جاتا ہے، یعنی بڑا مقصد، بڑا کام، بڑا غم چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے غموں میں جاتا ہے. میں نے کل بھی آپ کو مثال دی نا کہ ہماری جینے کا مقصد بچے ہیں، بچوں کی خوشیاں، بچوں کی شادیاں، بچوں کی طلاقیں، بچوں کے بچے، بچوں کی گاڑی، بچوں کا گھر، بچوں کا گھر. دیکھیے اٹس اوکے، بچوں کے لیے اللہ نے محبت ڈالی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. اسی طرح سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم صرف اسی ہم اور غم میں جینے لگ جاتے ہیں اور اصل چھوڑ دیتے ہیں. 4 بچوں میں سے ایک بچہ فوت ہو گیا، ماں اسے ایک فوت شدہ بچے کی وجہ سے جو موجود بچے ہیں ان کی بھی قدر نہ کر پائے، ان کی ٹیک کیئر نہ کرے. یہ چیز نقصان کی ہوتی ہے، اور انسان ایک ایسی گمشدگی کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد حیات تک انسان بھول جاتا ہے. سورۃ فاطر کی آیت 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، سوچئے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں. یہاں بات ہے خسارے کی نا، تو اس کو تجارت کے ساتھ اللہ نے ریلیٹ کیا کہ وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جہاں خسارہ نہیں ہوگا. جو بات یہاں آیت 3 میں ہم پڑھیں گے نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ فاطر میں اللہ نے اس کو مزید الیبوریٹ کر دیا کہ ہے انسان نقصان میں، لیکن اس نقصان سے نکلنے کے لیے کتاب اللہ کی تلاوت، اس کے لیے نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، کھلا کرنے کا موقع ہے تو کھلا کرے، دکھا کر کرے، اور چھپا کر کرنا ہو تو چھپا کر کرے. پھر وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھیں گے کہ جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا. اور اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپا دیا تاکہ اللہ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے عطا کرے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. تو اتنی بات کا خلاصہ لیجئے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ خسارے کا جہاں استعمال کیا، جس کو ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھیے گا کہ کیا عربی زبان میں لفظ نقصان یا خسارے کے لیے اور بھی لفظ ہیں. کیونکہ جب آپ یہ سارا پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد تو واقعی دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ وقت لگائے. تو لکھیے نقصان کے لیے عربی زبان میں 6 لفظ استعمال ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گی ذرا آہستہ بولوں تاکہ آپ لکھیے. سب سے پہلا ایک لفظ ہے ضرہ. ضرر بولتے ہیں، ضرر اردو میں بھی آپ کہتے ہیں اور قرآن میں بھی آتا ہے من یجیب المضطر. تو ضرر اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف، نقصان. اس کا اپوزٹ جو اینٹینم وہ نفع ہے، بینیفٹ.
کہاں آتا ہے قرآن میں؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کون سی سورت ہے قرآن کی؟ 188 سورت نمبر 7. یعنی سورت الاعراف میں دیکھیے یہاں اللہ کے نبی نے اپنی طرف نسبت کر کے کہا کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. اچھا جب درہ کا لفظ آتا ہے تو اس میں معنی تکلیف ہے. اسی طرح وہ تھوڑا سا بدل کے دعیر دواد یا را بن جاتا ہے تو نقصان دہ چیز کہہ لیجئے. یہ بھی قرآن میں قالوا لا دعیر انا الی ربنا منقلبون. جادوگر جو فرعون کے تھے انہوں نے جب فرعون کی دھمکیاں سنی تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. دوسرا لفظ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے خسر، اس کو خسارہ بھی کہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا. خسارہ کہتے ہیں رأس المال میں کمی ہونا. رأس المال کہتے ہیں کیپٹل کو، وہ مال جس سے تجارت شروع کی جاتی ہے. آپ کے ہسبینڈز میں سے کسی نے کبھی کوئی کاروبار شروع کیا ہوگا، ساری زندگی کی کچھ جمع پونجی تھی، انہوں نے کہا کہ چلو اس کو لگا دیتے ہیں. اب تجربہ نہیں تھا، یا جس کے ساتھ شیئرنگ کی، پارٹنرشپ کی، اس نے دھوکہ دیا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے 1,00,000 پاؤنڈ لگا دیا کاروبار میں کہ چلو ہر مہینے 2,000 پاؤنڈ آتے رہیں گے، کچھ بچوں کا ہو جائے گا، کچھ جمع ہو جائے گا، اور یہ وہ. پتا کیا چلا، وہ 1,00,000 پاؤنڈ ہی ڈوب گیا. تو جب اصل مال ہی ڈوب جائے اس کو لفظ کہتے ہیں خسارہ. یعنی کسی سودے میں نفع کی بجائے نقصان ہو جانا، گھاٹا. اس کا اپوزٹ عربی میں کیا آتا ہے؟ ربحہ. دیکھیے درہ کا اپوزٹ تھا نفع، اور جب خسارہ ہوگا تو ربحہ. قد ربح البیع آپ پڑھتے ہیں فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین کا لفظ سورۃ بقرہ میں آتا ہے. اور یہ لفظ خسارہ اس وقت ہمارے سامنے بھی ہے. اسی طرح ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ. تیسرا لفظ ہے کساد. آپ نے سنا کساد بازاری، کسی چیز کے خریدنے کی رغبت نہ ہونا. اس کو اردو ٹرم میں ایک بڑا مشہور لفظ ہے مندہ ہونا. کسی کے شوہر کام کرتے ہیں، شام کا پوچھتے سنائیے آج کیسا، تو کہتے مندہ ہو گیا. چیز موجود ہے، کسٹمر نہیں ہے. یہ جو آپ کے سیلیں لگتی ہیں نا 70% up to 70 up to 80، یہ کساد بازاری ہوتی ہے. کساد کیا ہوتا ہے؟ کسٹمر نہیں ہے، چیزیں موجود ہے. کرونا میں جب میرا خیال 1 سال 1.25 سال دکانیں بند رہیں، تو جب وہ کھلی تو کوئی چیزیں پرانی ہو گئی، کوئی ایکسپائر ہو گئی، تو انہوں نے سیلیں لگا دی کہ تم لے جاؤ، ویسے نہیں لاؤ کیونکہ اب ہم نئی چیزیں لے کر آئیں گے. تو کساد کہتے ہیں بازار کا سرد پڑ جانا، مندہ، ٹھنڈا ہونا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. سورۃ توبہ کی آیت 24 ہے، جس میں اللہ نے 8 محبتوں کی بات کی ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ آگے جاتے ہوئے اس میں ایک آتا ہے کہ وہ تجارتیں جن کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو. 4th ورڈ خسارے کے لیے عربی میں آتا ہے بخس، حقیر اور ناقص چیز. یبخسا کہتے ہیں ظلم سے کسی چیز کو کم کرنا. آپ کو لفظ یاد آ رہا ہے؟ بخس سے کوئی شخص جس کو بیچا گیا تھا اور بڑی تھوڑی قیمت لگی تھی، یوسف علیہ السلام. دراہم بخس، چیز قیمتی ہو، اگلا اس کی ویلیو کم لگائے. اور جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کی 100 کی چیز وہ کہتے ہیں ہمیں 10 میں ہی مل جائے. تو بخسن کہتے ہیں حقیر اور ناقص چیز کو. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. سورۃ جن، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے پھر اس کو نقصان یا زبردستی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. 5واں لفظ نقصان کے لیے عربی میں آتا ہے بوار. با واو الف را. بورا اور بوار کسی چیز کا بہت ہی زیادہ مان پڑ جانا، حتیٰ کہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، اور آہستہ آہستہ راس المال کا ختم ہو جانا اور تباہ ہونا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. چھٹا لفظ ہے مغرم. مغرم اور الغرم کہاں آتا ہے قرآن میں؟ آپ ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں. کیا ہے وہاں؟ شاباش، ٹھیک ہے، آپ نے سورہ کہف میں بھی آتا ہے. سوچئے وہ مالی نقصان جو کسی کی خیانت یا کوئی جرم کا ارتکاب کیے بغیر انسان کو اٹھانا پڑے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹول پڑ گیا، گاڑی غلط جگہ کھڑی کر دی، فائن لگ گیا، ٹکٹ ملنا، مغرم جرمانہ ہوتا ہے. اس کو اردو میں جرمانہ کہتے ہیں. یعنی آپ کا قصور تھا کہ نہیں. اور غریمہ ہوگا نا تو کسی کا قرض ادا کرنا. غریم کہتے ہیں قرض خواہ کو، اور مقروض کو بھی کہتے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیے، زکوٰۃ کی جو مدود ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60. وَفِي الرِّقَابِ
والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی زکوٰۃ کا مال غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اور قرض داروں کا قرضہ سے ان کو ہٹانے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ تو بہرحال کسی شخص پہ کوئی چٹی پڑ گئی، بینک کی طرف سے کوئی پینالٹی آ گئی، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں پڑ جاتا ہے نا، کبھی ٹیکس کا کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی کسی نے مقدمہ کر دیا، تو اس شخص کو مغرم کہتے ہیں۔ مغرم اور غرم دونوں کا ایک معنی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو نشاء لجعلناہ خطاما فظلتم تفقہون انا لمغرمون، باغ والوں کا قصہ ہے نا، اس میں یہ آیت آتی ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس میں سے جو لفظ دیکھا وہ کیا دیکھا؟ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، اصل ہی ختم ہو رہا ہے۔ ہر دن بلبلے کی طرح انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی آئے ہی نہیں، بلائیے پکاریے نانی کو، دادی کو، خالہ کو جو چلی گئی، چیخیں پکاریں پیار سے محبت سے، ان کی قبر پہ جا کر کچھ بھی کہہ دیجئے، گیا بندہ واپس نہیں آتا۔ یہ ہے ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خبر دے کر آپ کی میری توجہ مبذول کرواتے ہیں اس چیز کی طرف کہ تم اس زندگی کی قدر کر لو۔ آپ دیکھیے کہ جس نے بھی وقت کی قدر کی اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کروا دی۔ آپ اور میں اگر واقعی اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹائم پاس نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مختلف طریقے سے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا کر کمی کوتاہی دکھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ اپنے بارے میں سوچ کر انسان سوچے کیا میں زندگی گزار رہی ہوں۔ چند سوال لکھتے ہیں ہم اپنے آپ سے، وَلَسْ ان الانسان لفی خسر کے اینڈ پہ، کیا مجھے یقین ہے کہ میں خسارے میں ہوں؟ اگلی بات لکھیے، کیا حقیقت میں مجھے اپنی زندگی کی ویلیو پتہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، کچھ عرصے کے بعد ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا، 2 روایتیں مختلف ہیں، 1 ہفتے کے بعد فوت ہوا اور ایک آتا ہے کہ اگلے سال فوت ہوا۔ اللہ نے ایک صحابی کو خواب میں دکھایا کہ وہ شخص جو بعد میں طبعی موت مرا، نیچرل ڈیتھ تھی، وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہے اور ایسا کیسے ہو گیا۔ تو اس پہ جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات ہوئی کہ یہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا اَیْنَ صَلَاتُهُ وَأَیْنَ قِیَامُهُ، صرف وہ 8 دن کی نمازیں اور اس کا قیام اور اس کا روزے اور اس کی یہ چیزیں، اس کا درجہ، اس کا مقام شہید سے بڑھا گئی۔ دیکھیے لمبی عمر اگر ملی ہے تو بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ کون ہے خوش قسمت، تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وکثر عملہ، اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ تو آپ کی یہ میری زندگی ضائع ہونے کی نہیں ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگ غم پالتے ہیں، روگ پالتے ہیں، ایک چیز نہیں رہی اسی کا رونا روتے رہے، یا ایک چیز تھی اور اب اس میں کوئی کمی ہو گئی۔ لکھیے یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ آپ اس کو نہ کسی کے غم میں ضائع کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی خوشی میں ضائع کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام خودکشی کو حرام کہتا ہے، سوسائڈ اسلام میں حرام ہے، نہ آپ اپنی جان لے سکتے نہ کسی اور کی جان لے سکتے، کیونکہ یہ جان قیمتی بہت ہے۔ تو لہذا ڈپریشن میں رہنا، جلتے کڑتے رہنا، روتے دھوتے رہنا، یہ بھی ایک قسم کی سیلف کلنگ ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں ابھی تک ہمیں کامیابی اور ناکامی کا بہترین معیار دے دیا، بھرپور زندگی گزاری ہے۔ چونکہ ہمارے پاس دکھ سکھ پروجیکٹ ہے، ویسے بھی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں شاید کوئی ہمیں اچھا مشورہ مل جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو کئی دفعہ جو سسٹرز اپنے مسائل پیش کرتی ہیں مجھے ان پہ رحم آتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اتنی سی بات کی وجہ سے سونے چاندی ہیرے موتیوں سے قیمتی زندگی کو یہ آگ لگا رہی ہیں، نعمتیں نہیں دیکھ رہی۔ ہو گیا ایک مسئلہ، اور میں یہاں ایک بہت ہی سائڈ کی بات کہوں گی جو شاید فائدے کی خاطر کہوں گی، ادروائز تو ادھر نہ بھی کروں تو خیر ہے۔ شادی ہوئی، پتہ چلا کہ مرد صحیح نہیں ہے، شرابی ہے، زانی ہے، پاپی ہے، کچھ بھی ہے۔ آپ کو اللہ نے قیمتی زندگی دی ہے اور آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ رانگ وے چل پڑے، ہم گاڑی غلط چل پڑی، فوراً ایگزٹ لیجیے۔ وہ خواتین
جو اپنی زندگی کسی گندے مرد کے ساتھ، کسی بے نمازی کے ساتھ، کسی بد کردار کے ساتھ 20-30 سال گزارتی ہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. وہ ایک معصوم سی لڑکی جو 15-20 سال کی گئی تھی ادھر ایک بیوی بن کر. شروع میں 2-4 سال انہوں نے خوب دبایا، پھر تھوڑی اس کو سمجھ آ گئی، پھر وہ اٹھی، پھر لڑائیاں شروع ہوئیں، پھر ہر ہفتے جھگڑے تھے، پھر بچے بھی پیدا ہوتے گئے. 20 سال کے بعد اس کو پتا چلے گا میری زندگی ضائع ہو گئی، یا اس کو شوگر ہو جائے گی یا وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی. آپ کو جب پتہ جو لگ گیا کہ غلط ٹرن لے لیا، چھوڑ دیجئے بھائی. لوگ کہتے نہیں لوگوں سے ڈر لگ. کوئی دن ایسا شاید جاتا ہو، میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتی، میرا فون گواہ ہے، کوئی دن شاید ایسا جاتا ہو میری زندگی کا کہ مجھے کوئی میسج، کوئی کسی عام یا کہیں کھڑے ہو کر کوئی سسٹر اپنی زندگی کے ضائع ہونے کا نہ بتائے. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو یہ بات کب پتا چلی؟ مثال ہے، سپوز کرتے ہیں کہ کسی کا شوہر شراب پیتا ہے، اور اب تو حال اتنا برا ہو گیا کہ بیٹیاں بھی جوان ہیں تو ان پہ بھی اس کی نظر ہے. یعنی ایک عورت آپ کو یہ کہتی ہے کہ میرا میاں پہلے اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا اور اب وہ میری بیٹیوں کی بیٹیوں پہ نظریں ڈالتا ہے، بتائیے اب میں اس کے ساتھ رہوں کہ نہ رہوں. واللہ یہ سچ بات ہے. یہ کہاں کی ہے، کیا آپ کو کیا لگے، مجھے بھی نہیں یاد کہاں کی ہے. نانا اپنی نواسی پہ ڈورے ڈالے، تو میں نے بیٹیوں پہ تو صبر کر لیا تھا، اب میں نواسیوں پہ کیسے صبر کروں؟ میں نے کہا معذرت ہے سسٹر، یہ صبر نہیں تھا، یہ آپ کی بزدلی تھی. آپ نے ایک مرد کو گناہ پہ تعاون کیا. آپ کو پتا چل گیا آپ کا مرد برا ہے. آپ بیوی تھی، بیوی کو تو ایک دن میں پتا چل جاتا ہے کہ مرد کیسا ہے. آپ کیوں اگلی رات اس کے ساتھ سوئیں؟ آپ ایک زانی، ایک پاپی، ایک گندے مرد کے ساتھ رہ کر اپنی سونے جیسی زندگی کو ضائع کی. ہاں اب کیا کروں؟ اچھا پھر اب بھی کوئی نہیں مسئلہ، نہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ کاٹ دیجئے آپ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ یہی کہیں گے نا کہ ایک عورت نے ایک شرابی سے جان چھڑا لی. لوگوں کا ڈر ہماری سونے چاندی کی زندگی کو ضائع کر رہا ہے. یہ مت سوچئے کہ ہم دین کی طرف اگر نہیں بھی کچھ زیادہ وقت لگا پاتے تو ہم دنیا میں بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو کلہاڑیوں سے، ٹوکے سے کاٹ رہے ہیں کیونکہ خسارہ وہ نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، 2-4 بہن بھائیوں نے مل کر گھر بنا دیا، ہو جاتا ہے. خسارہ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، کوئی بینک نہیں کر سکتا. اب دیکھتے کسی کا گھر والا ہی مر گیا تو حکومت ان کو ہزاروں کے چیک دے، لاکھوں کے دے، وہ باپ تو نہیں واپس آئے گا، وہ بیٹا تو واپس نہیں آئے گا. تو ان ساری چیزوں کو سمجھیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ چیزیں آپ کے میرے سامنے رکھ کر ہمیں اس پہ غور و فکر کی دعوت دی. چلیے یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. ہم چلتے ہیں تیسری آیت کا، یعنی صرف ایک کہہ لیجئے کہ سم اپ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا پیغام دیتے ہیں. یہاں تک بات واضح. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. بے شک انسان خسارے میں ہے. زمانے کی قسم، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی. اب آگے دیکھیے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. الا سوائے، استثناء کہتے ہیں. یعنی حرف استثناء کیا ہے کہ اللہ کے بعد اب کچھ بھی نہیں. ایگزمپٹ، جیسے وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں احساس ہوگے کہ تم خسارے میں ہو. بینگ اے ہیومن، تم خسارے میں ہو، ڈونٹ وری. سب سے پہلی بات ہے کہ جس دکاندار کو، کسی بزنس مین کو، کسی مل اونر کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ میری فرم، میری فیکٹری نقصان میں جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. اب وہ کسی کو ہائر کرے گا، کسی وکیل کو بلائے گا، کسی اچھے مینیجر کو بلائے گا کہ میرا یہ بزنس پروفیٹیبل نہیں رہا، میرا بزنس ڈوب رہا ہے، تم کچھ کرو. لیکن جس کو پتا ہی نہیں وہ تو کہے گا میرے پاس بہت ہے. اور عموماً دیکھیے جو انڈسٹریز ڈوبتی ہیں، جہاں بہت ہی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب ہمیں اپنے نقصان کا احساس بھی نہ رہے نا تو سمجھیے کہ آپ لاس پہ. آپ کی باتھ روم کی ٹوٹی لیک کرتی ہے، قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے، آپ نیچے ایک ٹب رکھ دیتے ہیں، آپ جا کے دیکھتے ہیں 1 گھنٹے میں پورا ٹب بھرا ہوا ہے. آپ نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس ٹیب کے تھرو گرم پانی کا ایک ٹب 1 گھنٹے میں ضائع ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں 24 ٹب. حساب لگا کر دیکھیے بجلی پانی کا، یہ تو آپ کا مہینے کا کچھ 100-200 پاؤنڈ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. کچھ کریں گے نا؟ کیونکہ انسان کی یہ ایک عادت ہے، جب اس کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کا اپا بھی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹروں پہ جائیں گے نا. آپ کو پتا ہے آپ کی ٹیب لیک کر رہی ہے، آپ جا کے کسی بھی پلمبر کو بلائیں گے، کسی کو بلائیں گے. سب سے پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو مجھے پتا چل گیا ہمارا نقصان ہے. آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، لمبی عمر پا کے بھی مرنا ہے، تھوڑی پا کے بھی مرنا ہے، بہت کامیاب ہو کے بھی مرنا ہے.
دنیا، گاڑیاں، کوٹھیاں، ایک دفعہ تو رال ٹپک جاتی ہے نا کسی کے اچھی کپڑے، اچھے جوتے، اچھے کھانے دے کر، لیکن یہ تو ختم ہونا ہے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ خسران سے بچنے کے 4 پوائنٹس دے رہے ہیں جو ہم سب کو زبانی یاد ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے نقصان سے بچنے کے 4 پوائنٹس، الا الذین، مگر وہ لوگ. نمبر 1 آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، تواصی بالحقیہ، اور وتواصوا بالصبر، پھر صبر بھی کیا اس پہ. ذرا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلے تو آیت کا جو انداز ہے اگر آپ اس پہ نظر رکھیں گے نا تو آپ کو اس میں ایک بڑی خوبصورت سی چیز دکھے گی. تھوڑی سی ایڈوانس ہے لیکن جنہوں نے بھی ظاہر ہے تھوڑی بہت گرامر بھی پڑھی ہے ان کو بھی تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے الا الذین آمنوا، یہاں الذین آمنوا آیا ہے، یہ نہیں کہا الا المؤمنون. ہر ان ڈیپتھ اسٹڈی میں یہ جملہ اکثر بولتی ہوں اور جو ساتھی سنتے رہتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ یہاں الذین آمنوا کہنے میں اور الا المؤمنون میں کیا فرق ہے؟ اسم اور فعل کا فرق ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ کیونکہ اب اگلی 4 چیزیں پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے. آپ دیکھیے کہ اکثر اور بیشتر دنیا میں کامیابی کا جو معیار ہے نا وہ دولت ہے، شہرت، گاڑی، ناموری، کاروبار، بزنس. کسی کے پاس یہ سب اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، اور اگر سب اچھا نہیں تو کہتے ہیں ناکام ہے. کچھ اچھا ہے کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں جی رلا ملا معاملہ ہے. اس صورت میں سب سے پہلی بات نے نوٹ کیجئے کہ جو کامیابی کا معیار سامنے آ رہا ہے، ٹو بی سکسیسفل یا ایک سکسیسفل پرسن کا معیار ہے، اس میں جو 4 چیزیں آنے لگی ہیں، نہ اس میں دولت ہے. ہم تو 4 چیزوں کو کامیابی کہتے ہیں نا، دولت، مال، سونا چاندی، گھر، دنیا کی چیزیں نا. نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ دنیا کا غلبہ ہے، بلکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر کسی انسان کے پاس نہ تو 2 وقت کی روٹی ہو پیٹ بھرنے کے لیے، اور نہ تن پہ کپڑے ہوں، لباس بھی نہیں، چھت بھی نہ ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت اور عمل صالح کی پونجی اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے اس کا دامن بھرا ہو، تو سورۃ اثر کی اس آیت کی روشنی میں وہ ایک کامیاب شخص ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے. میں دوبارہ بولتی ہوں، میں 3 دفعہ بولنے کو تیار ہوں. یعنی پہلے ہیڈنگ لکھ لیں، ہمارا کامیابی کا معیار اور قرآن کا کامیابی کا معیار مختلف ہے. ہم کسی کو دیکھیں نہ اس کے پاس روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ چھت ہے، لیکن ایمان کی دولت بہت ہے، عمل صالح بھی کر رہا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے اس کا دامن بھرا ہوا ہے. قرآن اس کو کامیاب انسان قرار دے گا. مثال دوں، قرآن میں ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے مصر سے، نہ گھر، نہ کپڑا، جس کو آپ کہتے ہیں نا روٹی، کپڑا اور مکان، تینوں نہیں تھا. نمبر 4 دیکھیے مقدمہ ہے سر پہ قتل کا. نمبر 5 دیکھیے پیپر نہیں تھے آپ کے یو کے اس کے پاس، لیگل نہیں تھے اس ملک میں. شعیب نام کے اس شخص نے اپنی بیٹی دی، کامیاب ہوئی وہ شادی. ایک سوال لکھے کہ اگر ہم اس عورت کے باپ کی جگہ ہوتے تو کیا ہم اپنی بیٹی دے دیتے موسیٰ کو؟ یہ آج کی باتیں ہیں. یہ جو جتنے سوال آپ نے کیے نا، رشتے نہیں ملتے، یہ نہیں ملتے، وہ اس لیے نہیں ملتے. ہم تو ایک جھٹکا کھا کر بھی نہیں توبہ کرتے، ہم پھر ویسا ہی کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اسلام، قرآن اور سورۃ اثر کامیابی اس کو کہہ رہی ہے جس کا ایمان ہے، عمل صالح ہے. اس کے برعکس فرعون، نمرود، قارون، دنیا کی بڑی نعمتوں کو پانے والا، کثرت سے سب کچھ ہے اس کا، بلینیرین، ٹاپ 10 گلوکار، اداکار، لیکن دولت ایمان سے محروم ہے، عمل صالح کی پونجی سے خالی دامن ہے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تو مرحلہ ہی نہیں اس کے ساتھ آنا. تو یہ سورۃ اثر ایسے شخص کو ناکام کہتی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ ہیئر کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار فرق ہے. دیکھیں نا کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، کوئی بھی مثال لے لیجئے، کرائیٹیرین ہوتا ہے. آپ سفر کرتے ہیں، آپ کا معیار سفر کے ناطے سے کچھ اور ہے، لیکن جو کمپنی ہے وہ بالکل سوچے کچھ اور. آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے میں 40 کلو وزن اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں. کمپنی تو نہیں آپ کی خیال پہ آئے گی، وہ تو فوراً چیک کرے گی، نہیں آپ صرف 23 kg لے کے جا سکتے ہیں. تو جب آپ کا مین ہی کانفلکٹ ہے تو ایئرپورٹ پہ جا کر کیا ہونا ہے؟ بحث، مباحثہ. اینڈ پہ کون جیتے گا بلا؟ جن کے رولز ہیں. اللہ کے ساتھ معاملے کا ہمارا یہ، لیکن یہ میں مانتی ہوں کہ یہ حقیقت مان لینی
اور اس پہ دل کا جم جانا یہ بہت مشکل ہے. ہم انسان ہیں، انسانوں کی اس دنیا میں اپنے ارد گرد کی چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ ابھی یہ ایلنگ روڈ سے نکلیں گے نا باہر، آپ کو ایک ریڈ کلر کی چمکتی دمکتی نئے ماڈل کی گاڑی پاس ایسے بھاگ کے گزرے، ایک دم تو ضرور ہوگا یہ ہے کس کی. چلے گاڑی سے آپ کو کچھ نہ ہوگا، آپ کا جوان بچہ آپ کے ساتھ وہ ضرور کہے گا وہ دیکھو فراری، وہ دیکھو فلاں آ گئی، ٹسلا آ گئی، یہ آ گئی، وہ ہو گئی. آپ کسی کے ہاتھ میں موٹے موٹے کنگن دیکھے چمکتے دمکتے، ایک لمحے کے لیے آپ ضرور سوچیں گے ہاؤ لکی شیز. بلیسڈ کہے نہ کہ لیکن لکی آپ کہیں گے. لیکن قرآن اصل میں یہی کام کرتا ہے جو اس وقت ہم کرنے کی کوشش میں ہمارا لینس چینج کر دیتا ہے. ہمارا آئی سائٹ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اگر پھر، اور میں نے اکثر دیکھا کہ سزا ملتی ہے بیٹیوں کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، یعنی آپ چونکہ رشتے کی بات ہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ. قرآن پڑھنا اور چیز ہے، پڑھانا بھی اور چیز ہے. لیکن ایک بات لکھ کر کہیں چھپا دیجئے، ہمارا اصل دین قرآن پڑھنے میں نہیں دکھتا، قرآن پڑھانے میں نہیں دکھتا. میں کتنی اچھی باتیں کر رہی ہوں، میری بات آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، میں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں. مت گمان کیجئے کہ میں بہت نیک ہوں. آپ کو میری اصل دینداری پتہ چلے گی جب، آف کورس ہم خود تو اپنا نہیں کرتے، لیکن جب ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں. رشتوں کے وقت وہ اوپر کی ونیر، وہ اوپر کا گولڈن پیپر اتر جاتا ہے. بڑے بڑے، میں عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی، بڑے بڑے علامہ، شیخ، مفتی، فلاں ایسے وقت میں پریشر میں آ جاتے ہیں. اسی لیے تو انما اموالکم اولادکم فتنہ کہا قرآن نے. نفس انسانی ضرور تاثر قبول کرتا ہے. دنیا کی چمک دمک، اس کو دیکھنا، کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہونا، جب تک یہ معیار نہیں بدلے گا تب تک بات نہیں بنے گی. اور یہ وہ بات تھی جو صحابہ کرام کے عمل سے سمجھ آتی تھی. آپ نے سنا نا کہ 2 صحابی کیوں ہر ملاقات پہ سورۃ اثر سنا اور سنایا کرتے تھے؟ وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر رہے تھے کہ میرے دوست، انسان کی کامیابی دولت میں، جائیداد میں، اقتدار میں، شہرت میں، ناموری میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی کدھر ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تب تک بات نہیں بنے گی. اور وہ ڈاکٹر اسٹار صاحب کا ایک کلپ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا، فیو منٹس کا کلپ ہے، جس میں وہ بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ آج ہماری اصل کمزوری یا ہماری محرومی کہ ہمارا کامیابی کا معیار بدل گیا. ایک غیر مسلم بھی جس چیز کو کامیابی سمجھ کر دوڑتا رہا ہے نا صبح اٹھ کر، ایک مسلمان بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ایک غیر مسلم اپنے 3-4 سال کے بچے کو جس ماحول کے پڑھنے کے سیٹ اپ میں ڈالتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے، مسلمان بھی اسی میں ڈال رہا ہے. اب اگر ایک گورا اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی خواب دکھائے گا کہ دیکھو تم اس یونیورسٹی میں جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، ڈاکٹر بنو گے، پھر کماؤ گے، پھر تمہاری شادی ہوگی، تو ایک مسلمان بھی اگر یہی کرتا ہے تو اس کا بچہ کیسے پھر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ پھر میری ہمدردیاں آپ کے جوان بچوں کے ساتھ ہیں، آپ کی جوان بیٹیوں کے ساتھ ہیں. ہم نے شروع سے ہی ان کو دکھایا ہی ہے. دیکھیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے، ان کو انگلش نہیں پڑھانی چاہیے، یہ تو خیر بیکار بات ہوگی کوئی کہے گا، کیونکہ اس پہ تو اتنی ووکل بات کرتی ہوں میں کہ دنیا کا سیکھے بغیر آپ دین بھی نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ کو اردو نہ آئے گی تو آپ اس وقت نوٹس کہاں لیں گے؟ انگلش نہیں آئے گی تو کیسے کریں گے؟ میتھ نہیں آئے گا تو آپ وراثت کے مسائل کیسے سمجھیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم معیار کامیابی کا بنا لیتے ہیں اس کو. آج ہم پورے کتنے سال، 16 سال کے بعد ایک بچہ بیچلر کر کے نکلتا ہے. 2 سال شروع کے جو ڈبلنگ ہوتے ہیں کچی پکی، پھر پہلی دوسری شروع ہو جاتی ہے. میڈیکل کالج دیکھیے، اب آپ مجھے کوئی ایک بچی ملی، وہ ایم فل تھی، ڈبل ایم میں 4 ماسٹرز کی ڈگریاں بچیوں نے لی، شادی نہیں ہوئی. کیا آپ اس بچی کو کامیاب کہیں گے؟ آپ کی ایک بچی لائر ہے، شہر کی دی بیسٹ لائر ہوگی، وہ مجھے نہیں پتا کیا فیسیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک کیس لینے کے $5,000 یا پاؤنڈ لیتی ہوگی، پر اس کی شادی نہیں ہوئی. اور اگر شادی ہو گئی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی بننے میں ناکام ہے. کیا آپ کا خیال ہے وہ بچی کامیاب ہے؟ یہ جو ہمارا انکلائنیشن، اور اتنا سلولی اب ہم موو ہو رہے ہیں، کنٹینیوس ہیں، اس لیے سلو سے بھی بہت تیزی آ رہی، ہمارے بچے اور ہمارے بیچ میں گیپس آ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ، زلزلے کے بعد جب وہ زمین کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ ان کے اندر گیپس آ جاتے ہیں، اور کبھی ایک ادھر گر جاتا ہے کدھر. اس وقت ہم مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو خود اپنے سے دور کیا. یہ جو آپ آتے جاتے کہتے بیٹا نماز پڑھی آپ نے، بیٹا ذرا تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا کرے نا صبح. معذرت کے ساتھ
آپ اپنے بچے کو پوری کامیابی نہیں دے رہے. یہ آپ اس کو ایک قسم کا وہی بات کہتے ہیں کہ بیٹا سیٹ بیلٹ لگا لینی چاہیے, اچھا جیکٹ پہن جائیے گا, اچھا بغیر ساکس کے نہ جائیں, گلاس پہنے کیونکہ سردی سے بچو گے. یہ جو ہم دین کا لاحقہ دیتے ہیں نا, بچوں کے لاشعور میں ہے کہ یہ کر لوں تو چلو اچھا شاید میں حادثے سے بچ جاؤں گا, چلو شاید میں کفر پہ نہ چلا جاؤں. جو مین جس کو کہتے ہیں نا لائف لائن, وہ نہیں ہے بچوں کے لیے دین. آئی ڈونٹ نو میری بات تو صحیح سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آج کے دور کی نیکی, ٹوڈے, الان, اپنے بچوں کا اور اپنا کامیابی کا پہلے معیار درست کیجیے. دیکھیں نا, آپ کو ڈاکٹر بتاتی ہے اس ایج میں اتنا قد ہونا چاہیے تو اتنا وزن ہوگا, آپ 40 سے اوپر چلے گئے تو آپ کے ڈائٹ میں یہ ہونا چاہیے, آپ اتنی کیلوریز کھائیں, آپ کو شوگر نہیں کھانی, پھر آپ بڑے ہیلدی رہیں گے, پھر آپ کو ایک دن میں جی اتنی کیلوریز برن کر ڈاکٹرز بتاتے ہیں نا آپ کو, تو آپ اپنے دین کے ساتھ کیسے سوچتے. اور ڈے 1 پہ میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ بات کہ نجات کی کم از کم شرائط کا بیان ہے ادھر, لیسٹ منیمم. کل آپ میں سے جن کا بھی فیڈ بیک آیا اس میں یہ بات لوگوں کے لیے نہیں تھی. وہ تو سوچ رہے تھے کہ یہ 4 کام کر کے ماسٹرز کر کے فرسٹ کلاس میں آئیں گے, نہیں فیل ہونے سے بچ گئے ہو. یہ اعلیٰ مراتب نہیں ہے. دیٹ از دا لیسٹ منیمم اینی مسلم کین ٹیچ ٹو دیئر کڈس. لیکن آج ایسا نہیں ہے. خسارے سے بچنا, گھاٹے سے بچنا, ایک نیا سال تمہارا ضائع نہ ہو جائے, اس سے بچنے کی کم از کم یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ تم یہ تو کرو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ قناعت کر کے آپ آخرت میں چلے جائیں گے. اس کے لیے ایک انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گلاسز چینج کیے جائیں. آپ سن گلاسز لگا کر اندھیرے میں بیٹھ جائیں تو کیا فائدہ. وہ گلاسز پہ بھی ظلم ہے اور آپ کی آنکھوں پہ بھی ظلم ہے. اور جو آپ کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ شاید نیا نیا دبئی سے آیا کہ سن گلاسز لگا کے اندھیرے میں بیٹھا ہے, اس پہ بھی پریشانی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ ہیئر. اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے, جو بھی 4 چیزیں ہم آگے پڑھیں گے, یہ چاروں لازمی شرائط ہیں. ناٹ ون اور ادر, نیدر نور, ناٹ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. ایک انگریڈینٹ بھی کم کر دیں گے یا بڑھا دیں گے تو ٹیسٹ بدل جائے گا. کیک بناتے ہوئے کیک میں لکھا ہوا ہے اتنا فلاور, اتنی چینی, اتنے انڈے, اتنا دودھ, اتنا ٹیمپریچر, کیک ہی بنے گا. 19-20 کا فرق کر دیں, کسی کا زیادہ سافٹ بن جائے گا, کسی کا کم سافٹ بن جائے گا. لیکن اب کیک میں 2 چمچے مرچوں کی ڈال دیں اور کوئی پوچھے یہ کیوں ڈالی, کہیں گے ایسے ہی میں نے کہا ٹرائی کروں. آپ کہتے ہیں ریسیپی میں تو نہیں لکھا ہوا, تو آپ کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا نا, جنہوں نے یہ ریسیپی دی انہوں نے یہ منع تو نہیں کیا نا کہ مرچیں نہیں ڈالنی, کدو کاٹ کے ڈال دیں. آپ کی اپنی سینس بتا رہی ہے کہ وہ کیک نہیں بنے گا. آج ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں لوگ, لیکن قرآن کا کامیابی کا ریسیپی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریشن پرپورشن دیا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اب دیکھیے جو شاعر ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی اپنے شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے قافیہ اور ردیف بدل دیتے ہیں, کچھ نکال دیا کچھ ڈال دیا تاکہ وہ میلوڈیس بات ہو. اللہ کے اس کلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے اور آپ مریض کو کوئی نسخہ لکھ دیں, 4 چیزیں اس میں لکھ دیں, ایک ڈسپرین, ایک فلاں فلاں فلاں, اور آپ کو ہوتا ہے کہ یہ چاروں جب اکٹھی کھائی جائیں گی تو ہی فائدہ ہوگا, تو وہ 4 میں سے کوئی نکال کے کوئی 5ویں ڈال دیں. اس وقت ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے لائف سٹائل کے نسخے میں اپنی مرضیاں کی ہیں. ہم لفظ اسلامی لکھ کے آگے جمہوریہ لکھ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اسلامی لفظ لگانے سے جمہوریت یا ڈیموکریسی اسلامک ہو جائے گی. تو یہ آپ کی کامیابی کا غلط انداز ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے کسی معاملے, کسی قانون, کسی حکم میں نہ تو آپ کٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اندر لگا سکتے ہیں, پھر وہ نسخہ شفا نہیں رہتا, وہ نسخہ ہلاکت ہے. آج کئی جگہ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ دین کی ایسی ہی کمی بیشیوں نے ہلاکت کر دی دین کے نام پہ. ہمارے بچے دین سے جو دور ہو رہے ہیں تو وہ کوئی ایسے نہیں ہو رہے. اور 1000 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ نے ان 4 چیزوں کو کامیابی سمجھا. they were focused, they were convinced. ان کو یقین تھا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے کرنے کا حکم دیا, وہ کامیاب تھے. اور جب سے ہم مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑا, ہم دوسری چیزوں پہ پڑ گئے, پریشان ہوئے. تو آج دن بدن جو نیچے جا رہے ہیں نا ہم مسلمان, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ تو نماز روزہ آخرت ہے, یہ تو چلو کوئی جن بوت بھاگ جائیں, اچھا یہ کر لو گے تو وہ ہو جائے گا, وہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا. اصل کامیابی نہیں سمجھا.